بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 80 ہے، اور آج کی نشست میں ہم روزے سے متعلق ہی ایک فصل شروع کر رہے ہیں، وہ ہے فصل فی الکفارہ وما یسقطها عن الذمہ۔ یہ فصل ہے کفارہ کے بیان میں اور ان چیزوں کے بیان میں جو کفارے کو ذمے سے ساقط کر دیتی ہیں۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جن میں انسان پر باوجود اس کے کہ انسان پر کفارہ لازم ہو گیا ہو تو بعض صورتوں میں انسان سے وہ کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو پہلے وہ چیزیں ذکر ہوں گی، اس کے بعد اس میں اس فصل کے اندر دوسری چیز یہ ہوگی کہ کفارہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو کفارہ میں دینا لازم ہوتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہوگی تداخل کفارات۔ یہ بڑا اہم بحث ہے، بڑی اہم بحث ہے۔ تفسیری کتابوں میں آپ کو اس حوالے سے مختلف اقوال بھی ملیں گے، بہرحال لیکن جو راجح اور مفتابی قول ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں تفصیل سے بیان کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے سقوط الکفارہ ولزومها۔ کفارہ انسان پر کب ساقط ہوتا ہے انسان سے؟ تو پہلے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کفارہ ہے کیا اس کو دیکھیں گے۔ یہاں سے یہاں تک یہ نقطہ ہے کہ ایک آدمی نے یا عورت نے، مثال کے طور پر ایک عورت نے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ توڑ دیا دن کو، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی وہ دن جس رمضان کے دن اس نے روزہ توڑا تھا، ابھی وہ دن ختم ہی نہیں ہوا کہ اس کو حیض پیش آ گیا یا اس کا نفاس شروع ہو گیا یا ایسی بیماری، کوئی بھی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے انسان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب اس عورت سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اور اس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا کر یا کوئی چیز پی کر توڑ دیا، اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں، لیکن پھر اسی دن جس دن کا اس نے روزہ توڑا تھا، شام ہونے سے پہلے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی جس بیماری میں انسان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے مطلب یہ کہ کہیں سے گر گیا اور اس کی دوا کھانی پڑی یا ڈاکٹر نے اس کو کوئی دوا کھلائی یا کوئی مسئلہ ہوا، سخت مجبوری میں روزہ توڑنا پڑا، اس طرح کی صورتحال پیش آئی، تو پھر اس پر بھی کفارہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے اور اس پر پھر صرف قضا لازم ہوگی۔ البتہ اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا اور روزہ توڑنے کے بعد اسی دن اس کو سفر پہ لے جانا پڑا یا کسی اور نے اس کو زبردستی اپنے ساتھ سفر پہ لے گیا کوئی آدمی، تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، سفر والی چیز اس میں شامل نہیں ہے، باقی سفر کے علاوہ حیض، نفاس یا کوئی اور بیماری شروع ہو گئی اسی دن میں تو پھر کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ ہے پہلا اور اہم نقطہ۔ فرماتے ہیں تسقط الکفارہ، کفارہ ساقط ہو جاتا ہے بطروف حیض او نفاس۔ طروف کا مطلب ہوتا ہے طاری ہونا، پیش آنا، حیض یا نفاس کے پیش آنے کی وجہ سے یا مرض کے پیش آنے کی وجہ سے، ایسا مرض مبیح للفطر فی یومہ، جو افطار کو مباح کرنے والا ہو اور پیش آیا ہو، حیض یا نفاس یا مرض کب پیش آیا ہو؟ فی یومہ، اسی دن میں جس دن اس نے روزہ توڑا ہے۔ ٹھیک ہے؟ شام ہونے سے پہلے پہلے۔ ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه، اور کفارہ ساقط نہیں ہوگا اس شخص سے جس کو سفر پر لے جایا گیا کرہن، زبردستی، بعد لزومها عليه، بعد اس کے کہ اس پر کفارہ لازم ہو گیا تھا۔ تو جب کفارہ اس پر لازم ہو گیا، اسی دن اس کو کوئی سفر پہ لے گیا یا خود سفر پہ گیا، تو ظاہر روایت قول یہ ہے کہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ والکفارہ، اب دوسری بات یہاں سے دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے کہ کفارہ ہے کیا چیز۔ کفارہ کے اندر دراصل 3 مراحل ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے مرحلے پر کفارہ کے اندر غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے، مومن ہو غیر مومن ہو، قرآن کے اندر بھی آیا ہے۔ تو کفارہ کے اندر سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں غلام کا وجود نہیں ہے، تو اب یہ پہلا مرحلہ ختم ہے۔ دوسرا مرحلہ، اگر غلام سے انسان عاجز ہو، غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کی کوئی صورتحال ہی نہیں پیش آ رہی، یا مالک نہیں ہے کوئی آدمی غلام کا، یا ہے نہیں غلام، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر کفارہ کے لیے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے، اور 60 روزے اس طرح مسلسل رکھے کہ بیچ میں کسی ایک دن بھی افطاری نہ کرے یا ایک دن بھی چھوڑے نہیں۔
بلکہ اگر بیچ کے اندر عید کے دن آ گیا کوئی، عید چھوٹی عید یا بڑی عید کا، اس دن بھی تو روزہ نہیں ہونا چاہیے نا، جائز نہیں ہے۔ ایام تشریق کے جو دن ہیں وہ بھی بیچ میں نہیں آنے چاہیے، وہ آ گئے تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ ہاں البتہ اگر عورت ہے اور عورت کفارہ رکھ رہی ہے تو عورت کی اگر حیض شروع ہوتا ہے تو حیض جو ہے اس سے کفارے پہ فرق نہیں پڑتا، اور مطلب اگر 5-6 دن حیض کے آ گئے تو کوئی بات نہیں، تو پھر سے مثلا ایک عورت نے کفارہ کے روزے شروع کیے، 10 روزے رکھے اور 5 دن اس کو حیض آیا، تو پھر اس کے 5 روز حیض آنے کے بعد جیسے ہی حیض ختم ہوا اگلے دن سے فوراً پھر سے کفارہ کے روزے شروع کر دے 11 سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر حیض بیچ میں آتا ہے تو اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، یا نفاس، لیکن اس کے علاوہ عید وغیرہ یا کوئی مکروہ دن بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا مرحلہ ختم۔ تیسرا مرحلہ، اگر کوئی آدمی 60 روزے مسلسل رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے، مطلب نہ رکھ سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے یار کون رکھے گا، اس کو مشکل نہیں کہتے، عاجز ہے، اس سے استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس میں، اگر رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا یا مر جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، صبح اور شام 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 ٹائم پیٹ بھر کر۔ ہاں یہ بھی جائز ہے کہ آپ جو ہے 60 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے مقدار کے برابر یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے تو بھی جائز ہے، ہو جائے گا کفارہ، لیکن یہ تب مرحلہ ہے تیسرا جب دوسرا مرحلہ پر انسان قادر نہ ہو، یعنی کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پر انسان قادر نہ ہو تب انسان یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا کتاب کو دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ والکفارہ، کفارہ کیا ہے؟ تحریر رقبۃ ولو کانت غیر مومنہ، غلام کو آزاد کرنا ہے اگرچہ وہ غلام مومن نہ ہو۔ فإن عجز عنہ، اگر غلام کو آزاد کرنے سے انسان عاجز ہو تو پھر دوسرا مرحلہ ہے صام شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، لیس فیہما، ان 2 مہینوں کے اندر عید کا دن بھی نہ ہو اور ایام تشریق کے دن بھی نہ ہو، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ فإن لم يستطع الصوم، اگر کوئی آدمی روزے پر طاقت نہیں رکھتا تو پھر اطعم 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یغدیہم ویعشیہم، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا کھلائے، غداء وعشاء، یعنی صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، مشبعین، مشبعین کا ورڈ ہونا چاہیے یا مشبعین، بہرحال پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، او غداءین، یہ بھی جائز ہے، او غداءین، یا صبح کے ٹائم 2 مرتبہ کھانا کھلا دے مسکینوں کو تو 2 ٹائم ہو جائے گا نا، او عشاءین، یا عشاء کے ٹائم 2 مرتبہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، او عشاء و سحورا، یا عشاء اور سحری کرا دے، تو بہرحال 2 ٹائم ضروری ہے۔ اور وہ جو دوسری صورت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یا صدقہ فطر کی مقدار یہ دے دے، او یعطی کل فقیر، یا ہر فقیر کو دے دے نصف صاع من بر، گندم کا نصف سا جو 1.25 کلو بنتا ہے، او دقیقی، یا آٹے کا نصف سا، او سبیقی، یا ستو کا نصف سا، او صاع تمر او شعیر او قیمتہ، یا ایک کھجور کی 1 سا یا جو کی 1 سا، تقریباً 3 کلو بنتا ہے، 3 کلو یا 3 کی 3.5 کلو، اور یا اس کی قیمت دے دے، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ دے دے ہر فقیر کو، تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تداخل کفارات، یہ بڑا اہم بحث ہے، بڑی اہم اس میں تفصیل ہے کہ کیا کفارات میں تداخل ممکن ہے یا نہیں، کیا کفارات کے اندر تداخل ممکن ہے یا نہیں۔ تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ دیں کہ اگر ایک انسان نے 1 سے زیادہ روزے جان بوجھ کر توڑ دیے ہیں، 4-5 روزے جان بوجھ کے توڑ دیے، تو کیا ہر روزے کی وجہ سے اس پر الگ الگ کفارہ ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک روزہ جان بوجھ کر، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے ایک کفارہ لازم ہوتا ہے نا 60 روزے مسلسل، تو اگر اس نے 3 روزے توڑے تو کیا 60 180 روزے مسلسل رکھے گا؟ ایک 60 روزے مسلسل رکھے، پھر دوسرے روزہ جو توڑا ہے اس کی بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھے، پھر تیسرا روزہ توڑا ہے اس کی طرف سے 60 روزے مسلسل رکھے ہیں، تو کیا اگر ایک انسان نے مختلف روزے جان بوجھ کر توڑے ہیں تو ہر روزے کی طرف سے الگ الگ کفارہ ضروری ہے، یا ایک ہی کفارہ تمام روزوں کی طرف سے کافی ہے؟ اگر ایک ہی کفارہ، مثلا سارے کفارے آپس میں مل گئے اور ایک کفارہ کافی ہو جائے گا تو اس کو تداخل کفارات کہتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر تداخل کفارات نہیں ہے۔ تو کیا ہے یہ، کیا اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ مختلف اقوال ہیں، مثال کے طور پر مصنف کی جو رائے ہے، وہ مصنف نے رائے جو بیان کی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو راجح قول بتاتا ہوں۔ مصنف نے 2 نقطوں کے اندر اپنی رائے بتائی ہے، فرمایا وَكَفَتْ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ جِمَاعٍ مُتَعَدَّدٍ فِي أَيَّامٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُ تَكْفِيرٌ وَلَوْ مِنْ رَمْضَانَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ،
مطلب یہ ہے کہ اگر جماع سے متعدد روزے توڑے ہیں کسی نے، اگر جماع سے متعدد روزے توڑے ہیں کسی نے، ایک دن جماع کر کے روزہ توڑ دیا، پھر دوسرے دن اس طرح 2-3 کر کے، اور اگرچہ مختلف رمضانوں کے ہوں، ایک رمضان کا ایک روزہ جماع سے توڑ دیا، دوسرے رمضان کا، تیسرے رمضان کا، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کسی ایک روزے کا بھی کفارہ نہیں دیا، تو پھر ان تمام روزوں کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے. یہ مصنف کی رائے ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کہ جماع کی وجہ سے 2-3 روزے توڑے ہوں، دوسری بات اگر چیز مختلف رمضانوں کے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی تک کسی ایک کا بھی کفارہ نہیں دیا، تو سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے. لیکن اگر بیچ میں کفارہ آ گیا، مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے جماع کر کے روزہ توڑا اور اس کا کفارہ دے دیا، پھر دوسری مرتبہ جماع کر کے روزہ توڑا تو الگ کفارہ دینا ہوگا پھر، کیونکہ بیچ میں کفارہ اس نے دے دیا ہے ایک مرتبہ، پھر ایک کفارہ کافی نہیں ہے. یہ تو مصنف کی رائے ہے. لیکن جو راجح قول ہے، اور مختلف علماء نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہے، وہ راجح قول وہ امداد الاحکام کے حاشیے میں بھی ہے، اور ہمارے اکابر نے اس کو خلاصہ کر کے سمجھایا ہے. وہ یہ ہے، ذرا سمجھیے، وہ اصولی بات یہ ہے کہ 2 صورتیں ہیں کہ کیا جان بوجھ کر جو روزہ توڑا ہے کسی نے اور اس پر جو کفارہ لازم ہوا ہے وہ کھانے پینے کی وجہ سے ہے، یا دوسری صورت یا جماع کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، پہلی صورت کی طرف آتے ہیں. اگر ایک آدمی نے کھانے پینے کی وجہ سے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، اگرچہ ایک سے زیادہ روزے توڑے ہیں، 4-5 روزے توڑے ہیں، اگرچہ 2-3-4 رمضانوں کے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے. تو کھانے پینے کی وجہ سے جتنے بھی روزے کسی نے توڑے ہوں، سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے. وہ تمام روزے 4-5 روزے ایک رمضان کے ہوں، یا 2 رمضانوں کے ہوں، 3 رمضانوں کے ہوں، ان کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے، بشرطیکہ کہ پہلے اگر کفارہ نہ دیا ہو. اگر ایک مرتبہ کر کے کفارہ دے دیا، پھر دوسری مرتبہ پھر جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ توڑے گا، تو مطلب اگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ کفارہ دے رہا ہے پھر تو الگ بات ہے. لیکن اگر جمع ہو گئے اس پر، اس نے کھانے سے یا پینے سے ایک رمضان کے 2-3 روزے توڑے، دوسرے رمضان کے، تیسرے رمضان کے، اور اس پر جمع ہو گئے بہت سارے روزے کھانے پینے کی وجہ سے، تو پھر سب کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہے. قضا تو ہر رمضان کے ہر روزے کے الگ الگ قضا تو کرے گا، لیکن کفارہ سب کی طرف سے ایک کافی ہے. اب آتے ہیں ہم دوسری صورت کی طرف. وہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے جماع کی وجہ سے روزے توڑے. تو جماع کی وجہ سے روزے اگر توڑے ہیں تو پھر اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی رمضان کے اندر 2-3 روزے توڑے ہیں جماع کے، تو پھر ان سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے. قضا تو ہر ایک کی الگ کرے گا، لیکن کفارہ ایک کافی ہے. لیکن اگر 2 رمضانوں کے ہیں تو پھر 2 رمضانوں کی طرف سے ایک کفارہ کافی نہیں ہے، 2 کفارے دینے ہوں گے. اگر 3 رمضانوں کے ہیں تو 3 کفارے دینے لازم ہوں گے. تو مطلب یہ کہ ہر رمضان کا الگ کفارہ دینا پڑے گا، خواہ اس رمضان کے اندر 3-4 روزے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک کفارہ ایک رمضان کی طرف سے ہوگا. اور یہ ہے جماع والی صورت. تو بہرحال یہ مفتیٰ بھی یہ قول ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اور اس پر صورت حال پیش آ جائے تو کسی مفتی سے پوچھ لینا چاہیے. تو یہاں دوسرا نقطہ یہی بتایا ہے کہ اگر کفارہ کے درمیان میں خلل آ گیا، مطلب یہ تکفیر کر دی، ایک مرتبہ کفارہ دے دیا، تو پھر ایک کفارہ کافی نہیں ہوگا. ظاہر روایہ یہی ہے. یہاں سے مصنف جو ہے وہ بتا رہے کہ وہ کون سی صورتحال ہے کہ جن میں انسان پر کفارہ تو لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتا ہے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اصولی باتیں شروع میں بتا دی تھی، انہی اصولی باتوں کو آپ یہاں لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ جو شرائط بتائی تھی میں نے کہ کفارہ کن کن شرائط کی بنیاد پر اور کون سے اصول ہیں جن کی وجہ سے انسان پر کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر وہ اصول نہیں ہے، وہ شرائط نہیں پائی جا رہی، تو پھر انسان پر کفارہ نہیں ہے، پھر صرف قضا ہے. تو یہاں مصنف نے تقریباً 50 سے زیادہ اس طرح کی صورتیں جمع کی ہے جن میں انسان پر صرف قضا آ رہا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. تو 1-2-3 کر کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کوئی خاص مشکل بحث نہیں ہے اور اس کو ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں وہ سب تو 50 شیئن، یہ تقریباً 57 ایسی چیزیں ہیں جن سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا. اذا اکل الصائم رزا نیئا، کہتے ہیں کہ جب روزہ دار کھا لے چاول کچا، او عجینا یا آٹا، او دقیقا یا پیسا ہوا. عجین کا مطلب ہوتا ہے گوندا ہوا آٹا، اور دقیق کا مطلب ہوتا ہے سوکھا ہوا جو گوندا ہوا نہ ہو، وہ آٹا کھا لے. او ملحا کثیرا دفعتا، یا ایک ہی بار میں بہت سارا نمک کھا لے، ٹھیک ہے. او طینا غیر ارمنی لم یعتد اکلہ، یہ دیکھیے، یا مٹی کھا لے،
اور وہ ان دونوں قسم میں سے نہ ہو. ایک ارمینی مٹی بھی نہ ہو کیونکہ ارمینی دوائی کے لیے استعمال ہوتی ہے, میں نے بتا دیا تھا, اس میں کفارہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ عام مٹی ہو اور عام مٹی کے کھانے کی اس کو عادت بھی نہ ہو. اگر عادت ہے اور شوق سے کھاتا ہے تو پھر تو اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا. او نواتن یا گٹھلی کھا لی, جو کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے وہ کسی نے کھا لی, اس میں بھی پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. او قطنن یا روئی کسی نے کھا لیا, او کاغذن یا کاغذ کھا لیا, او سفرجلن یا لم یدرک ولم یطبخ, کہتے ہیں یا سفرجل یہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے, اور یہ پھل اگر کھا لیا لیکن یہ ابھی پکا ہوا بھی نہیں ہے اور لم یطبخ اور کسی نے پکایا بھی نہیں ہے, تو اس طرح کا پھل اگر کسی نے کھا لیا, چونکہ یہ زمانے یہ نہیں کھاتے لوگ اور ایک قسم کا گچا ہوتا ہے, تو یہ عجیب سا ہوتا ہے اور اس کی طرف انسان کا حلق میں پھنستا بھی ہے, اور لوگ اس کو شوق سے میلان سے نہیں کھاتے, تو اس لیے اس میں بھی صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. 10 کی طرف آ جائیے. اوجوزتن رطبتن, یا کسی نے کچا اخروٹ کھا لیا جس کو عمومی طور پر لوگ کھاتے نہ ہو, ٹھیک ہے. او ابتلع حصاتن یا نگل لیا, کوئی کنکری کو نگل لیا. او حدیدن یا لوہا, او ترابن یا مٹی, او حجرن یا پتھر, او احتقنا یا کسی نے حقنہ کرایا, ٹھیک ہے, پیٹ کی صفائی کے لیے پرانے زمانے میں حقنہ لگاتے تھے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر قضا ہے, اس پہ کفارہ اس سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور او استعطا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں دوائی ڈالنا, یہ بات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں, ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن قضا نہیں ہوتا, کفارہ نہیں ہوتا, صرف قضا ہے, ٹھیک ہے. او اوجر بصب شیء فی حلقه علی الاصح, اوجرا ایجارن, وجر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز منہ میں ڈالنا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کو قطرے بنا کر کوئی چیز ڈال دینا, ٹھیک ہے. یعنی کوئی کسی نلکی سے یا کسی ایسی جس, یعنی عام طور پہ جو مروج طریقے سے انسان کھاتا ہے اس طرح نہیں, بلکہ کوئی دوا وغیرہ حلق میں ڈال دی گئی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یا کوئی چیز ڈالی گئی حلق کے اندر, صحیح قول کے مطابق, مطلب یہ کسی نلکی وغیرہ سے کوئی چیز حلق میں ڈال کر اندر پہنچا دی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, کوئی مطلب جس طرح میدا چیک کر میدے میں ڈالتے ہیں یا کوئی اور پائپ وغیرہ نلکی وغیرہ ڈال کر اس کے حلق سے کوئی چیز ڈال دی گئی تو پھر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں. او اقتر فی اذنہ دہنن, یا اس نے اپنے کان کے اندر تیل ٹپکا دیا یا پانی, او ماء فی الاصح, یا صحیح قول کے مطابق پانی. کان کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قدیم علماء کی رائے یہ ہے کہ کان کے اندر اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر پانی کے قطرے یا دوائی یا تیل وغیرہ کے قطرے ٹپکائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہے, کفارہ نہیں. لیکن جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ کان سے کسی جوف تک کوئی راستہ موجود نہیں ہے. ہاں کسی کے کان کا اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر الگ بات ہے, لیکن کان کا اگر پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس طرح کی صورتحال کے اندر. او داوا جائفہ, یا اس نے پیٹ کے زخم, جائفہ پیٹ کے زخم کو کہتے ہیں, پیٹ کے زخم کو کوئی دوا لگا دیا, اس کی وجہ سے دوا اندر گئی معدے تک, روزہ ٹوٹ گیا. او عامتن, عامہ کا مطلب ہوتا ہے جائفہ پیٹ کے زخم کو کہتے ہیں, اور عامہ سر کے زخم کو کہتے ہیں جو اندر دماغ تک پہنچاتا ہو, ٹھیک ہے. اور اس کو دوا کر دی بھی, دوا ان ایسی دوا, اور وہ دوا وصل الی جوفی, دماغی, اس کے دماغ یا جوف تک پہنچ گیا, پیٹ کا تک. او دخل حلقہ مطر, یا اس کے داخل ہو جائے اس کے حلق میں بارش خود بخود غیر اختیاری طور پر. او ثلج, یا برف داخل ہو جائے صحیح قول کے مطابق. او ولم یبتلعه بصنعه, اور اس نے اپنے اختیار سے اسے نہ نگلا ہو, غیر اختیاری طور پر چلا جائے. او افطر خطأ, یا خطأ اس کا انہیں روزہ توڑ دیا, مثلا بسبق ماء المزمز الى جوفه, اس کے جوف تک, پیٹ تک جو ہے ناک میں پانی ڈالنے یا منہ میں مزمزہ, منہ میں پانی ڈالنے کی وجہ سے مزمزہ کر رہا تھا, کلی کر رہا تھا, پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. او افطر مکرہن ولو بالجماع, یا اس پر زبردستی کی گئی اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ افطار کر لیا اگرچہ جماع کی وجہ سے ہو, پھر صرف قضا ہے. او اکرہت علی الجماع, یا عورت پر زبردستی کی گئی جماع کے لیے تو بھی صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. اس طرح اور بھی اس طرح آگے بہت ساری صورتیں آئے گی, ان کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر مکمل کر لیں گے.